اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنے کے اصول سیکھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اور آج کے سبق میں ہمارا رہے گا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ کل کے قاعدے کا نام تھا اظہار، تو جن لوگوں نے ہمارا وہ سبق نہیں دیکھا ہے تو گزارش ہے کہ ہمارا وہ سبق دیکھ لیں، اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر یہ رہے گا کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آج کا جو سبق ہے ہمارا اس کا نام ہے اخفاء، قاعدہ نمبر 2 اخفاء۔ دیکھیے یہ سبق بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جو آپ کے سبق جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں آپ کو ایک سبق کو مس کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کی چیز ہوگی، تو اس لیے آپ بنے رہیے اور روزانہ ہر ایک سبق کو دیکھیے اور پورا دیکھیے تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے بھی پہلے آپ سے وہی درخواست کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو کم سے کم لائک کر لیا کریں، تاکہ آپ کے اس لائک سے ہمیں آگے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا رہے اور آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتے رہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ اب اس کے نیچے ہے لکھا ہوا حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ اب ان کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اخفاء بھی ہوتا ہے، اور اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اب میں آپ کو اپنی طرف سے سمجھا دوں۔ حروف اخفاء کتنا ہے ہمارے؟ 15 ہیں، جو یہ یہاں پر یہ آپ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ان کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جاتا ہے تو ہمیں نون کی یا تنوین کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر کے گھما کر کے پڑھنا ہے، اسی کو اخفاء کہتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا پنکھا، پنکھا بولنے میں ہماری نون کی آواز نہیں نکلی نا، بلکہ ایک الگ سا ساؤنڈ نکلا ہے جو نون سے الگ ہٹ کر کے ہے، پن نہیں نکلا بلکہ پنگ نکلا، پنگ۔ تو یہ جو پنگ انگ نکلا ہے نا، اسی کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو جب ہم نون ساکن کی یا تنوین کی آواز کو پڑھیں گے تو سیم اسی طریقے کی آواز نکلے گی۔ دیکھیے اب نیچے کے ہم جو ہے یہ سبق دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں، اسی کے اگزامپل ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، ذال زیر دی، منذی، را پیش رو، منذر۔ اب یہاں پر دیکھیے 2 جگہ آپ کے قاعدے آئے ہیں اخفاء کے۔ پہلا قاعدہ آپ کا یہ رہا، نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں تا آ گیا جو حروف اخفاء میں سے پہلے ہی نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ آواز دیکھو کس طرح سے چھپانی ہے، اس کو دھیان دیجئے۔ انت، ان نہیں کرنا ہے، دیکھو
جیسا پنکھے کی نون کو ہم نے پڑھا تھا الگ ساؤنڈ نکال کر کے، اسی طریقے کا ساؤنڈ یہاں پر نکالنا ہے، انت۔ اب دوسرا قاعدہ یہ رہا، دیکھو نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں ہمارا یہ زال آ گیا۔ زال آپ کا کون سے نمبر پر ہے؟ 1 2 3 4 5ویں نمبر پر آپ کا زال ہے حروف اخفا میں سے۔ تو اس میں بھی آواز کو گھمانا ہے، ناک میں چھپانا ہے، منذر۔ اب دیکھیے اخفا اور اظہار میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ کل کے سبق میں اظہار میں ہم نے پڑھا تھا بالکل بھی ناک میں آواز نہیں چھپانی ہے، صاف صاف پڑھنا ہے، اور یہ جو سبق ہے آج کا ہمارا، یہاں پر ہمیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ انت منذر۔ چلیے آگے، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، بایا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین۔ یہ دیکھیے میں نے کس طرح سے پڑھا ہے، من، کیوں؟ یہاں پر دیکھیے تنوین یہ رہی اور اس کے بعد میں تنوین کے بعد میں کاف آ گیا۔ یہ کاف ہمارا حروف اخفا میں سے، اگر دیکھیں گے آپ اوپر جو حروف اخفا ہیں اس میں بالکل لاسٹ میں ہے آپ کا کاف۔ کراما کاتبین۔ آگے دیکھیے، کاف نون پیش، کن، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با دو زبر بن، ترابن، کنتو ترابن۔ یہاں پہ دیکھیے میں کیا پڑھا، میں نے کنتو پڑھا ہے، کیوں؟ نون ساکن یہ رہا آپ کا، اور نون ساکن کے بعد میں تا آ گیا جو پہلے ہی نمبر پر ہے حروف اخفا میں سے۔ آگے دیکھو، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا، یتیما فآوا۔ من کے میم پہ تنوین ہے اور اس کے بعد میں آپ کا فا آ گیا جو حروف اخفا میں سے لاسٹ میں دیکھے تھے، تھرڈ لاسٹ جو ہے آپ کا، لاسٹ میں تیسرے نمبر پر آپ کا یہ رہا فا۔ آگے دیکھیے، یا زبر یا، وہ سوری، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخ، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ اب دیکھیں میں نے کیسے پڑھا ہے، من، کیوں؟ نون ساکن کے بعد میں یہ آپ کا دال آ گیا جو حروف اخفا میں سے آپ کا چوتھے نمبر پر ہے۔ آگے دیکھو، را زبر را، سین واو پیش، سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریم، رسول کریم۔ اب دیکھو لام کے نیچے تنوین یہ آ گئی آپ کی، اور تنوین کے بعد میں آپ کا کاف آ گیا جو ہمارا حروف اخفا میں سے آخری نمبر پر ہے۔ رسول کریم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، زال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات۔ میں نے دیکھیے یہاں پر بھی اخفا کیا ہے، کیوں؟ یہاں پر را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں آپ کا ذال آ گیا جو حروف اخفا میں سے 5ویں نمبر پر ہے۔ آگے چلیے، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب،
فا زیر فی کتاب فی ہا زیر ہی کتاب فیہ. یہاں پر دیکھیے با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں فا آ گیا جو حروف اخفا میں سے آپ کا لاسٹ سے تیسرے نمبر پر ہے. کتاب فیہ یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون فا زبر فا ینف خا پیش خو ینفخ یوم ینفخ. میں نے یون میں اخفا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں پھر سے فا آ گیا ہمارا. ٹھیک ہے. میم نون زبر من طا زبر طا من طا غین کھڑا زبر غا من طغا. یہاں دیکھیے میں نے من میں بھی اخفا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیے آپ کا نون ساکن یہ رہا اور نون ساکن کے بعد میں آپ کا طا آ گیا جو حروف اخفا میں سے آخر سے 5ویں نمبر پر ہے. یہ رہا آپ کا. ٹھیک ہے. فاتا زبر فت حا دو پیش حن فتح قاف زبر قا فتح قا را یا زر ری فتح قری با دو پیش بن فتح قریب. اب یہاں دیکھیے ہا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں آپ کا قاف آ گیا جو حروف اخفا میں سے اوپر سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے. فتح قریب اخفا کریں گے. میم نون زبر من ثا زبر ثا من ثا قاف پیش قو من ثق لام تا زبر لت من ثقلت. دیکھو من ثقلت میں نے اخفا کیا ہے. کیوں؟ نون ساکن یہ رہا آپ کا اور اس کے بعد میں آپ کا ثا آ گیا جو حروف اخفا میں سے شروع سے دوسرے نمبر پر ہے. آگے چلیے. حمزہ نون زبر ان زالام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا. یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اس کے بعد میں آپ کا زا آ گیا جو حروف اخفا میں سے یہ رہا 7ویں نمبر پر 5ویں نمبر 6ٹھے نمبر پر. ٹھیک ہے. آگے چلیے. شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان قاف زبر قا شی ان قا دال یا زیر دی شی ان قدی را دو پیش رن شیء قدیر. یہاں دیکھیے حمزہ کے نیچے تنوین یہ رہی اور اس کے بعد میں فوراً آپ کا قاف آ گیا جو حروف اخفا میں سے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے. تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے شیء قدیر. تو یہاں پر دیکھیے یہ ساری کی ساری مثالیں سارے کے سارے اگزامپل اخفا کے تھے. تو آپ کو یہ اخفا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو اگزامپل میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہاں پر سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں اخفا اور اخفا کے اندر کا جو سمجھ ہے وہ دونوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو چلیے آج کا سبق صرف یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا، ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں اور ایک اچھا قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں. بس اسی امید کے ساتھ آپ تک ویڈیو پہنچائی جاتی ہے تاکہ تمام مسلمان بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائے اور قرآن کریم کو اپنا عمل کا نمونہ بنا لے، عمل کرنے والی چیز بنا لے. چلیے آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.